السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نکاح کی ترغیب اور اہمیت کے حوالے سے نشست چل رہی تھی۔ آج کی نشست جو ہے وہ ارکان نکاح، شروط نکاح اور ولی کی شرط کے متعلق ہے۔ ارکان نکاح میں 3 بنیادی چیزیں ہیں: خاوند اور بیوی کی موجودگی ہونا اور ان میں کسی ایسے چیز کا نہ پایا جانا، مانع نکاح کا نہ پایا جانا جو نکاح کو مانع کر دے، ختم کر دے، مثلا ایک نسب سے، یا پھر رضائی بہن بھائی، یا پھر کسی ایسے محرم سے جس سے قرآن میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام قرار دیا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ کافر مرد اور عورت کا مسلمان سے نکاح، یعنی مسلمان کافر مرد کو بھی بچی نہیں دے سکتا اور کافر لڑکی سے بھی شادی نہیں ہو سکتی جو مشرکہ، جو کافر ہو۔ اور اسی طرح عورت بھی جو ہے وہ کافر مرد سے شادی نہیں کرے گی، اور مشرکہ جو ہے وہ کوئی بھی اہل کتاب، عورت کے لیے تو یہ لازم ہے کہ وہ نہ اہل کتاب سے شادی کر سکتی ہے، نہ کافر مرد سے، مشرک سے شادی نہیں کر سکتی۔ مرد کے لیے رخصت ہے کہ ایسی اہل کتاب سے شادی کی جا سکتی ہے جو اللہ کے ساتھ شریک نہ ٹھہراتی ہو، لیکن اس میں بہتر یہ ہے کہ بچنا چاہیے۔ بچوں کی تربیت کے حوالے سے بڑا ضروری ہے کہ ماں باپ کا مسلمان ہونا۔ دوسری یہ ہے ایجاب، لڑکی کی طرف سے آفر ہے، لڑکی کا ولی یا اس کا کوئی قائم مقام لڑکے کو یہ ایجابیہ آفرنگ ورڈز کہے گا، یہ کلمات کہے گا کہ تیری شادی فلاں لڑکی سے کر دی، یا اس طرح کے کوئی الفاظ کہہ دے۔ اور تیسرا حصہ قبول کا ہے، لڑکا اس آفر کو قبول کرے، ٹھیک ہے جی اتنے حق مہر کے عوض جو ہے میں فلاں عورت سے نکاح جو ہے وہ قبول کرتا ہوں۔ تو یہ نکاح کی 3 ارکان جو ہے بنیادی: پہلے کوئی ایسی چیز کا نہ ہونا جس کی وجہ سے نکاح فاسد ہو جائے، نکاح مانع ہو جس کو شریعت نے منع کیا ہے۔ دوسرا ایجاب، لڑکی کی طرف سے آفر۔ تیسرا لڑکے کی طرف سے قبولیت۔ اب صحت نکاح کے حوالے سے جو تعین کیا گیا ہے شریعت مطہرہ میں، اس میں خاوند اور بیوی کا ایک دوسرے کے ساتھ نکاح کے لیے رضامند ہونا۔ صحیح بخاری میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ متعلقہ اور بیوہ کا نکاح اس کی رضامندی کے بغیر نہ کرو۔ اس کی رضامندی وہ اپنے الفاظ سے کہے گی، منہ سے بول کر، اور کنواری کی شادی اور نکاح بھی اس کی رضامندی کے بغیر نہ کرو۔ صحابہ نے عرض کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم کنواری کی اجازت کس طرح طلب کریں گے، ہمیں کس طرح پتہ چلے گا؟ آپ نے فرمایا کہ اس کی خاموشی، اس کا شرما جانا، یہ اس کی طرف سے رضامندی ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تیسری چیز بیان کی ہے اس میں عورت کا نکاح اس کے ولی کے ساتھ ہے۔ یہ بڑی اہم بات ہے۔ نکاح میں ولی کی اتنی اہمیت ہے کہ اللہ تعالیٰ عورتوں کے نکاح کے بارے میں فرماتے ہیں، اور تم میں سے جو بے نکاح عورتیں اور مرد ہیں ان کا نکاح کر دیا کرو۔ یہ اشارتاً بات کی گئی ہے، تاکید ہے کہ جو ولی مقرر ہوں وہ اپنے مرد اور عورت یا لڑکے لڑکیاں جو کنوارے ہیں ان کا نکاح کریں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ جس عورت کے نکاح میں بھی ولی کی اجازت کے بغیر نکاح کیا گیا اس کا نکاح باطل ہے، اس کا نکاح باطل ہے، اس کا نکاح باطل ہے۔ یہ سنن ترمذی کی حدیث ہے، یہ صحیح روایت ہے، یعنی ولی کے بغیر نکاح شریعت میں قابل قبول نہیں ہے۔ اللہ کے رسول کا باطل کہنا اس نکاح کو فاسد اور نہ ہونے کے برابر ہے، یعنی یہ نہیں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق۔ اس کے بعد چوتھا جو حصہ ہے وہ عورت کے ولی کے ساتھ ساتھ 2 گواہوں کی موجودگی ہے۔ یہ صحیح الجامع اور طبرانی میں حدیث موجود ہے۔ اس کے بعد نکاح کا اعلان کیا جائے، مسند احمد اور صحیح الجامع میں حدیث موجود ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ نکاح کا اعلان کرو۔ آپ نے تاکید کی نکاح کرنے کی اور اس کا اعلان کریں، یعنی ایک بندے کا نکاح ہو گیا ہے وہ اعلان کرے۔ اعلان اس میں کیا ہے کہ وہ اپنے عزیز و اقارب کو بلائے، بتائے اور اس کے جو ولیمہ ہے اس کا اہتمام کرے۔ اب ولی کے لیے شرائط شریعت میں کیا رکھی ہیں؟ پہلی یہ ہے کہ وہ عقل مند ہونا چاہیے، بیوقوف نہ ہو، معاملات کو سمجھنے والا، وہ بالغ ہو، بچہ نہ ہو، حریہ آزاد ہو، غلام نہ ہو، اس کا دین ایک ہونا چاہیے۔ کافر کو مسلمان پر ولایت حاصل نہیں ہو سکتی۔ جی بات چل رہی تھی کہ جو
ولی ہے وہ عاقل ہو، بالغ ہو، آزاد ہو، اس کا دین ایک ہونا، مسلمان ہونا چاہیے، کافر کسی مسلمان کا ولی نہیں ہو سکتا، اور اس کے بعد عادل ہونا چاہیے، یعنی وہ فاسق و فاجر نہ ہو، گناہ گار نہ ہو، کوئی اس میں عیب علت نہ ہو، اور ذکورہ ہو یعنی مرد ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید فرمائی کوئی عورت کسی عورت کی شادی نہ کرے، اور نہ ہی کوئی عورت خود اپنی شادی خود کرے، جو بھی اپنی شادی خود کرتی ہے وہ زانیہ ہوگی۔ سنن ابن ماجہ اور صحیح الجامع میں یہ حدیث موجود ہے، یعنی ایک عورت اپنی شادی کا انعقاد نہیں کر سکتی، اس کا ولی میں اس کا باپ ہے، دادا ہے، دادے کا والد ہے، پھر اوپر تک جو موجود ہو، اگر وہ نہیں ہے تو پھر اس کا بھائی، پھر اس کا بیٹا، اگر وہ متعلقہ ہے یا اس کی بیوہ ہے تو اس کا بیٹا، آگے پوتا اس کا جو بالغ ہو، اور اس کے بعد اگر یہ بھی موجود نہیں ہے تو والد کی طرف سے جو رشتہ دار ہیں یعنی اس کا چچا، پھر اس کے والد کے جو بھائی ہیں، اگر کوئی بھی موجود نہیں ہے تو وقت کا حاکم جو ہے وہ عورت کا ولی ہے، یا اس کا قائم مقام قاضی اس کا ولی ہے۔ اس کے بعد جو شخص ولی بن رہا ہے وہ ایسی قدرت اور ایسی دسترس رکھتا ہو کہ جو نکاح کی مصلحت اور کفر کی معرفت حاصل ہوتی ہے، یعنی اس کو پتہ ہو کہ جس کا نکاح ہو رہا ہے وہ جس کے ساتھ ہو رہا ہے وہ بھی مسلمان ہے، وہ سامنے کو جاننے والا، لڑکے کو جاننے پہچاننے والا ہو، ان کے معاملات کو دیکھنے والا ہو۔ تو یہ چند ضروری چیزیں تھیں جو نکاح میں ارکان نکاح، شروط نکاح اور ولی کی شرط کے حوالے سے اس کا تذکرہ کرنا بڑا ضروری تھا، اور یہ وہ معاملات ہیں جن کی شریعت میں بڑی اہمیت بیان کی گئی ہے، اللہ کے رسول نے یہ احکام بیان کیے ہیں، تاکید کی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اگر نکاح میں خطبہ اور دعا بھی پڑھی جائے تو یہ نبی علیہ السلام کا سنت طریقہ ہے، اس سے مزید برکت آ جاتی ہے۔ اگر کسی وجہ سے خطبہ نکاح یا دعا نہیں کی بھی جاتی تو نکاح ہو جائے گا، اس میں ایجاب قبول لڑکا لڑکی کی موجودگی ضروری ہے۔ دوسرے نمبر پر اگر کسی وجہ سے لڑکا لڑکی دوسرے شہر میں ہیں، ان کے ولی موجود ہیں تو وہ بھی ان کا نکاح کر سکتے ہیں۔ اور موجودہ دور میں جو ویڈیو اگر تو خطبہ مسنونہ اور دعا کی جائے تو یہ بہت بہتر عمل ہے، اس سے نکاح میں خیر و برکت آ جاتی ہے، نبی علیہ السلام کا سنت طریقہ ہے۔ اور اگر کسی وجہ سے نہیں دعا اور خطبہ کا معاملہ کیا جاتا تو یہ ایجاب و قبول اور لڑکی کی موجودگی سے نکاح ہو جائے گا۔ ویڈیو پر بھی نکاح کی رخصت موجود ہے، کیا جا سکتا ہے، اس میں یہ ہے کہ ولی موجود ہو، وہ سات گواہان دونوں طرفین کے موجود ہوں، اور وہ ویڈیو کال پہ بھی نکاح کیا جا سکتا ہے۔ آگے اللہ تعالی ہم سب کے لیے آسانیاں فرمائے، ان مسائل کو سمجھنے کی، ان کی اہمیت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ سے دعا ہے جو باتیں بیان کی ہیں اللہ بیان کرنے والے کو بھی اور سننے والوں کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔